ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روافض کا فتنہ دنیا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ثواب سمجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ جب وہ اپنے مذہب میں جھوٹ بولنا ثواب سمجھتے ہیں تو اہل سنت پر جھوٹ باندھنا ان کے نزدیک تو بہت بڑا ثواب ہوگا یقیناً، اور وہ دل کھول کر جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے، امہات المومنین کی گستاخی اور توہین کرنے کے لیے، اور اہل سنت کے دلوں میں شبہ اور وسوسے ڈالنے کے لیے جھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں، جن کو ائمہ دین نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوتا ہے، وہاں سے جھاڑتے پوچھتے ہیں اور لا کر ان کو سجا کر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم بڑی ایک مارکۃ الآراء روایت لے کر آئے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں۔ حالانکہ ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ اہل سنت سند پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ الاسناد من الدین، اس کو تو دین کا لازمی جز سمجھتے ہیں سند، کیونکہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کیونکہ اگر سند نہ ہو تو جس کا دل چاہے جو مرضی کہتا رہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے لی ہے؟ سند ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل سنت نے سند کا بہت زیادہ التزام کیا، حتیٰ کہ تاریخ میں بھی تاریخی روایات بھی سند کے ساتھ نقل کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے لیے شہریار رضا عابدی صاحب معروف رافضی ہیں اور ان کے بڑے مبلغ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے صحابہ کرام کی توہین کرنے کے لیے، جھوٹی روایات پیش کر کے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی تہیہ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم روافض کی پھیلائی ہوئی ہر جھوٹی روایت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، اس کی حقیقت بتائیں گے اور روافض کو آئینہ دکھائیں گے کہ آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، آپ صحابہ کرام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مشن ہے، ہم کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم مرنے مارنے کی کوئی دعوت نہیں دیتے، گالی اور گولی ہماری دعوت میں شامل ہی نہیں۔ ہماری دعوت دلائل کی دعوت ہے، ہم دلائل کے ذریعے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کتنے رافضی ذہن والے لوگ واپس پلٹ آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر منصف مزاج شخص انصاف کے ساتھ تعصب کو ہٹا کر ہماری دعوت کو سنے گا تو انشاءاللہ ضرور متاثر ہوگا۔ ہم ان بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں جو رافضیوں کے پھیلائے ہوئے شبوں میں پھنس چکے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے یا ان کے دلوں میں میل آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہماری دعوت سنیں، بہت پیاری دعوت ہے اور انتہائی مدلل دعوت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دل صحابہ کرام کی محبت سے منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا شہریار رضا عابدی صاحب نے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کروانے والی تھیں۔ انہوں نے خود قتل کروایا، لوگوں کو ابھارا، اور بعد میں قتل عثمان کے بعد قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر ان کے حق میں میدان میں آ گئی۔ اور جب وہ قتل کر دیے گئے خلیفہ سوم تو حضرت عائشہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں تو انہوں نے موضوع اپنا بدل دیا۔ کل تک وہ فرماتی تھیں کہ اقتلوا ناصل فقط کفر، یعنی جناب عثمان کے لیے وہ کہتی تھیں کہ یہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھی جس کا نام تھا ناصل، کہ اس یہودی ناصل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اور جب وہ قتل ہو گئے تو کہتی ہیں کہ ہائے یہ مظلوم مارا گیا، اس نے توبہ کر لی تھی، آؤ ہم اب عثمان کے خون کا انتقام لیں۔ یعنی نعوذ باللہ منافقت کی، نعوذ باللہ ان کے بقول کہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا اور بعد میں ان کی شہادت کو بہانہ بنا کر سامنے آ گئیں کہ ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایک روایت پیش کی جو کہ تاریخ طبری میں موجود ہے۔ ہم یہاں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ تاریخ طبری میں بہت ساری جھوٹی روایات ہیں جن کو لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، رافضی فکر والے صحابہ کرام کی دشمنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں نے جتنی روایتیں پیش کی ساری صحیح ہیں، یا میں ان روایات پر ایمان رکھتا ہوں، یا میں ان روایات کے مطابق عقیدہ رکھتا ہوں، قطعاً نہیں، بلکہ انہوں نے مقدمے میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی ایسی روایات کسی پڑھنے والے کے سامنے آئیں
کہ وہ منکر اسے محسوس ہوتی ہیں، یا وہ سمجھتا ہے سننے والا کہ یہ بڑی بری روایت ہے، کیونکہ اس کی صحت کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اور اس کا جو معنی مفہوم ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی روایات بھی پڑھنے کو ملیں گی۔ تو جان لے پڑھنے والا یا مطالعہ کرنے والا ہماری کتاب کا، اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ باتیں ہماری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ جو نقل کرنے والوں نے بتائی ہیں، یعنی راویوں نے جس طرح بیان کیا ہم نے بالکل بعین ہی اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دیا، ساتھ میں راویوں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ لوگ بیان کرنے والے ہیں۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بات وضاحت سے اپنے مقدمے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھو کہ یہ روایتیں ہمارے کوئی ایمان ہیں یا ہمارا عقیدہ ہے یا ہم ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راویوں نے جس طرح بیان کی ہم نے راویوں کے نام کے ساتھ ان کو ٹیگ لگا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دیکھیں جو جھوٹا راوی ہو تو ظاہر ہے ٹیگ لگا ہوا کہ یہ جھوٹے راوی کی بیان کردہ روایت ہے، اس کو امام طبری کے کھاتے میں ڈالنا یا اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا کہ اہل سنت اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، یا اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہے، یا اہل سنت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیا وہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم اپنے سنی بھائیوں کو بھی اور بھولے بھالے شیعہ لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ دیکھیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کتنے صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راویوں کے بیان کردہ باتیں ہیں، بہت ساری منکر باتیں ہوں گی، بہت ساری بری باتیں ہوں گی، اور ایسی باتیں بھی ہوں گی جن کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جن کا معنی حقیقت میں صحیح ہے ہی نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے من و عن نقل کر دیں کیونکہ راویوں نے ایسے ہی بیان کی تھیں اور راویوں کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ جو روایت ہے جس میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود پہلے کہا کہ اقتلوا نعسلا، سیدنا عثمان کو قتل کرو، فقد کفر، یہ کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، عثمان اس کو قتل کر دو۔ جب بعد میں سیدنا عثمان شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں عثمان تو مظلوماً شہید کر دیے گئے ہیں، ہم ان کے خون کا حساب لیں گے، یہ جھوٹی روایت۔ اچھا اب طبری میں اگر اس کی سند دیکھیں تو اہل سنت کے نزدیک اس کے راوی کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک راوی ہے الحسین بن نصر العطار، الحسین بن نصر العطار، یہ سند میں دوسرے نمبر پر ہے، یہ مجہول ہے، اس کی کوئی توثیق نہیں ملی۔ دوسری بات ہے اگر اتنا بھی ہوتا تو کافی تھا کہ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی، اہل سنت نہیں مانتے اس کو۔ آگے دیکھیں کہ کتنی خرابیاں ہیں اس سند میں، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا طوفان ہے یہ۔ نصر بن مزاحم المنکری یہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کٹر رافضی تھا، کٹر رافضی تھا۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ دشمن صحابہ کو۔ صحابہ کا دشمن یہی کام کرے گا نا، وہی جو شعر یا رضا عابدی صاحب آپ کر رہے ہیں وہی اس راوی نے کیا، اور وہ جو راوی کر رہا تھا وہ آپ نے کیا کہ اس روایت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف پیش کر دیا۔ تو یہ راوی جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کٹر رافضی تھا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ رافضی جلد، کٹر رافضی، کٹر رافضی، پکا دشمن صحابہ، پکا صحابہ کرام کا دشمن، پکا امہات المومنین کا دشمن۔ تو ظاہر ہے دشمن تو یہی کارروائی کرے گا نا۔ اسی طرح دیگر ائمہ نے بھی اس کو، جیسا کہ علامہ جوزجانی نے لکھا تھا کہ کانا زائغاً عن الحق، یہ حق سے ہٹا ہوا تھا، اور اس کی شرح میں تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ ارادہ بذالک غلوبہ فی الرفض، کہ رفض میں بہت آگے چلا گیا تھا، صحابہ دشمنی میں بہت آگے چلا گیا تھا، بڑا پکا رافضی تھا۔ تو ایسے رافضی کی روایت آپ پیش کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، آگے دیکھیں جناب، آگے سیف بن عمر ہے جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یروی الموضوعات عن الاسبات، کہ سکہ راویوں سے جھوٹی روایتیں منسوب کر کے گھڑ لیتا تھا، ایک روایت گھڑی اور کسی سکہ راوی کے نام سے اس کو بیان کر دیا کہ مجھے فلاں سکہ راوی نے بیان کی، حالانکہ یہ جھوٹ اس نے خود گھڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح امام دارقطنی فرماتے ہیں کوفی متروک، متروک ہے یہ۔ اسی طرح امام ابو حاتم کہتے ہیں متروک الحدیث،
یہ گھڑی ہوئی روایتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف آپ کو ملتی ہیں نا، یہ وہی رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لہو توالیف متروک باتفاق، بالاتفاق متروک ہے، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، اس کی روایت کو کوئی دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، سننا بھی۔ آپ کہتے ہو کہ اس کو ہم دین مان لیں یا اس کے مطابق عقیدہ بنا لیں۔ اسی طرح امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متہم فی دینہ مرمی بالزندقۃ، اس کے تو دین پر الزام ہے کہ یہ بددین ہے، یہ زندیق ہے، اس کو تو زندیق تک کہہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح محمد بن نویرہ ہے راوی، اس کی توثیق نہیں ملی۔ طلحہ بن العالم ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی۔ اسی طرح عمر بن سعد ہے، اس کا تعین نہیں ہوا وہ کون ہے۔ اسی طرح اسد بن عبداللہ کے اساتذہ ہیں، وہ سارے کے سارے مجہول ہیں۔ تو ایک سند میں کتنی زیادہ خرابیاں ہیں، ایک روایت میں دو تو پکے جھوٹے ہیں، زندیق، رافضی، کذاب، متروک ہیں۔ ایسی روایت اہل سنت کے نزدیک تو معتبر نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک مجہول ہونے کا ہی اگر عیب ہوتا تب بھی روایت مقبول نہیں تھی۔ یہ تو ساری عیبوں سے بھری ہوئی سند ہے، یہ جھوٹی پکی جھوٹی سند ہے۔ تو شہریار رضا عابدی صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے، یا اہل سنت کے نوجوانوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالنے کے لیے کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے خود سیدنا عثمان کو کافر کہہ کر شہید کرواتی ہیں اور بعد میں ان کے خون کا حساب لینے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں کہ وہ مظلوم شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قطعاً کبھی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سیدنا عثمان کے بارے میں نقل کرتی تھیں۔ تو یہ حال ہے۔ اگر شہریار رضا عابدی صاحب ان کاموں سے باز نہیں آتے یا روافظ اپنے اس پروپیگنڈے کو نہیں چھوڑتے کہ جھوٹی روایتیں جو ائمہ اہل سنت کے نزدیک جھوٹی ہیں اور انہوں نے ان کے جھوٹ عیاں کرنے کے لیے انہیں لکھا ہے، یعنی سند کے ساتھ لکھا ہے، تو بتایا ہے نا کہ یہ فلاں جھوٹے کی کاروائی۔ اب سیف بن عمر سے منسوب کیا ہے کہ سیف بن عمر راوی ہے، تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ پکا جھوٹا راوی ہے۔ اسی طرح اگر نصر بن مزاحم جیسا رافضی، کٹر رافضی راوی ہے تو ہر سنی کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، صحابہ دشمنی کی بات ہی کرے گا۔ تو اس کے ساتھ اگر انہوں نے روایت نقل کی ہے تو وہ تو انہوں نے بتایا ہے کہ جھوٹی روایت ہے، یہی بیان کرنے کے لیے انہوں نے لکھی ہے نا۔ اس کو کہنا کہ یہ اہل سنت کے ائمہ کے نزدیک یہ معتبر روایت ہے، یا یہ باور کروانا کہ سنی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا تھا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شہریار رضا عابدی صاحب اور باقی تمام روافظ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے۔ جوابی کارروائی کیا ہے؟ ہم بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے آپ کی کتابوں سے حوالے نقل کرنے شروع کر دیں گے۔ پھر آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم مانتے نہیں ہیں۔ بھئی کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ جھوٹی روایت نقل کر سکتے ہیں، جھوٹی روایت، اور اس سے اہل سنت کو بدنام کر سکتے ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام باندھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی تو اجازت ہے کہ ہم آپ کو بھی تھوڑا سا آئینہ دکھائیں۔ آپ کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات تھی نا۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا لکھا اور آپ کے بڑوں نے کیا لکھا اور آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت کو جھوٹا بھی نہیں کہا کہنے والے نے، بلکہ اس روایت کو بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے رد میں ہمارے پاس حدیث ہے، اس کو بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین۔ نعوذ باللہ، کوئی سنی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ رافضی اس کو بطور دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ پیش کیا، ان سے راز نیاز میں بات کی کہ بیٹا میں آپ کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں، تو آگے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اب وہ کیا کہا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ایسا کبھی کہہ سکتی ہوں، نعوذ باللہ۔ ان سے منسوب یہ کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹ یہ باندھا
کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو زیادہ حق ہے میرا نکاح کرنے کا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے قریش کی عورتوں نے بتایا ہے کہ جس سے آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے چچا زاد سے، علی رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ بڑے پیٹ والے ہیں، ان کا تو پیٹ ہی بڑا ہے اور ان کے بازو اتنے لمبے لمبے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو کندھے ہیں وہ آگے کو ڈھلکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اونٹ کی طرح ان کے کندھے ہیں، اسی طرح ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور وہ کنگال ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان ایسا برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ باتیں روافض نے اپنی کتابوں میں، اور یہ کتاب کیا ہے؟ تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر، تفسیر القمی، اس میں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور روایت رد کرنے کے لیے نہیں لکھی، دلیل بنانے کے لیے لکھی ہے۔ اس روایت سے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، اس کو اپنا دین ایمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو شہریار رضا عابدی صاحب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین اپنی کتابوں میں نظر نہیں آتی؟ آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں، ہماری کتابوں میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے سندیں نقل کی ہیں، اور جھوٹی سندیں اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا پورا ایک فن ہے، فن رجال، اور پورا اصول حدیث پہ پورا فن ہے، بڑی بڑی کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سی روایت ہے سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے۔ ہمارے لیے یہ چھانٹی کرنا کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مفسر صاحب بہت بڑے مفسر ہیں، بڑا نام ہے تفسیر قمی کا، قرآن کی تفسیر ہے، اس میں ایک روایت نقل کر رہے ہیں اور بطور دلیل نقل کر رہے ہیں، رد کرنے کے لیے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دلیل بنانے کے لیے اسے نقل کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو برا بھلا کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ آپ نے میرے لیے انتخاب کر لیا ہے، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ تو ایسے ایسے ہیں، نعوذ باللہ، بڑے پیٹ والے، نعوذ باللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا پیٹ بڑا تھا؟ اور پھر آگے بڑی یعنی افسوس کی بات ہے، بڑی گستاخانہ یہ روایت ہے جس کو تفسیر میں بطور دلیل پیش کیا ہے، تفسیر قمی میں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بڑا ہے تو اس میں سارا علم بھرا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا علی رضی اللہ عنہ کی توند نکلی ہوئی تھی؟ بڑے پیٹ والے تھے، نعوذ باللہ، کہ کیا ان کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور کیا وہ اونٹ کی طرح کے کندھے تھے ان کے؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح کیا بڑی بڑی کوئی بھیانک آنکھیں تھیں ان کی؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی توہین آپ کی کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ اب آپ انشاءاللہ اپنی کتابوں کا دفاع کرتے رہیں گے، آپ کو انشاءاللہ آپ اہل سنت کی کتابوں کی طرف توجہ کرنا جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنی کتابوں کا دفاع کریں، اور ہم ایسی روایتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ جب آپ جھوٹی روایت صحابہ کرام کے بارے میں پیش کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ہم صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کریں گے، اور آپ کی کتابوں سے اہل بیت کے بارے میں ایسی گستاخانہ جو روایتیں ہیں اور دیگر جو گستاخانہ شریعت کے خلاف روایتیں ہیں وہ ہم پیش کریں گے، اور ہم اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ اصل میں ہم دفاع کرنے والے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے، وہ بہترین انسان تھے، ایک تندرست اور توانا، ایک جوان، ایک بہادر، ایک شجاع، اللہ کے شیر تھے وہ۔ ان کا پیٹ بڑا ہوا جس طرح آپ کی کتاب نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کے بارے میں یہ کمنٹ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کبھی دے ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ یہ نقشہ پیش کرتے ہیں آپ کی کتابیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان کوئی سنی مسلمان کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسی کتابوں کو آگ لگائیں آپ کہ جن میں ایسی روایتیں بطور دلیل پیش کی گئی ہیں۔ ہمارے ائمہ نے تو ان کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے کہ جھوٹے راویوں کا نام لکھا ہے کہ صہیب بن عمر جیسا کذاب اس کو بیان کر رہا ہے، نصر بن مزاحم جیسا دشمن صحابہ اس کو بیان کر رہا ہے، تو اس پر آپ کو اعتراض ہے اور اس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہوا ہے، تو آپ پھر بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
روافظ کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ وہ خود صحابہ کرام کی دشمنی پر ان سے نمٹ لے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے دفاع پر ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک دنیا میں روافظ کا پروپیگنڈا ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت کا مقدمہ ہم لڑتے رہیں گے، پورے زور سے لڑیں گے۔ ہماری زندگی کا مشن ہی یہ ہے اور ہماری تگ و دو اس کا محور یہی ہے، اور ہمارا نصب العین یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔